اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ محترم ناظرین، یہ آیہ کریمہ جو میں نے پڑھی ہے یہ بڑی ہی اہم آیہ کریمہ ہے اور بڑی اہم سورہ میں یہ موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے قسمیں کھانے کے بعد نفس انسانی کی بات کی ہے اور یہ بڑی ہی اہم بات ہے، اور روح اور جسم کو اللہ نے اس نفس کے ذریعے جوڑا ہے، اور یہ نفس خواہشات کا منبع ہے، اور انسان کی جتنی بھی تمنائیں ہوتی ہیں، جتنی بھی آرزوئیں ہوتی ہیں اور جتنی بھی امنگیں ہوتی ہیں، یہ نفس انسانی اس کا محور ہوتا ہے۔ تو محترم ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ خیال کی قوت جو ہے، خیال جس کو ہم تھاٹ کہتے ہیں، کب آتا ہے، کیسے آتا ہے، کیوں آتا ہے، برے خیالات کیوں آتے ہیں، اچھے خیالات آتے ہیں، تو یہ اللہ پاک نے آیہ کریمہ نازل فرما کے انٹیوشن کرتے ہیں، الہام کرتے ہیں فسق و فجور اور تقوی اور پرہیزگاری۔ جب آپ کے خیال کی قوت ٹوٹتی ہے، اس کے ٹوٹنے سے، اس کے منتشر ہونے سے، اس کے پراگندہ ہونے سے، اس کے پھیلنے سے، پھر ذہن کے اندر اضطراب، تذبذب، پریشانی اور اس طرح کا تناؤ اور دباؤ اس کا آغاز ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کچھ لوگ نروز کے اعتبار سے مضبوط ہوتے ہیں، کچھ نازک المزاج ہوتے ہیں۔ جو نازک ہوتے ہیں وہ زیادہ مسائل کا بوجھ، تکلیفوں کا، مصیبتوں کا، پریشانیوں کا نہیں اٹھا سکتے، وہ پھر امبیلنس ہو جاتے ہیں، جن کو ہم انگزائٹی ڈس آرڈر کہتے ہیں، اور ان کی سمٹمز جو ہیں، ان کی علامات جو ہیں وہ جسم پر نمایاں ہو جاتی ہیں۔ خیال کی قوت بری شیطانی قوت کی وجہ سے ٹوٹتی ہے، اور خیال کے اندر جو طاقت پائی جاتی ہے اس کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے، اس کا بیلنس، اس کے اندر توازن ہونا بہت ضروری ہے۔ محترم ناظرین، میں یہاں پر بات کرنا چاہوں گا ذہنی امراض، مینٹل النس اور سکنس کی، کہ ہم جتنے بھی ذہنی مسائل ہیں، ذہنی پریشانیاں ہیں، چاہے وہ ذہنی بیماریاں ہیں، چاہے وہ روحانی بیماریاں ہیں، دونوں کا طریقہ علاج جو ہے روحانی بھی ہے، دوا سے بھی ہے اور دعا سے بھی ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بڑے بہتر طریقے سے، اچھے انداز سے میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے محترم ناظرین، آپ میرے فیس بک پیج پر ضرور مجھے فالو کریں اور یوٹیوب پر مجھے سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔